بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قارون کے نام سے تو یقیناً ہر کوئی واقف ہے، لیکن قارون کون تھا، اس کے خزانوں کا کیا حال تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی کی اور اس کا انجام کیا ہوا، اس بات میں بہت کم لوگ جانتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قارون کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتی، اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر فرعون اور نمرود کا نام آتا ہے، وہیں پر قارون کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے چوٹی کے نافرمانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ دولت کی کثرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ دولت کا نشہ ہی ایسی چیز کہ جس کے نشے میں انسان اپنے رب کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور ایسا ہی قارون کے ساتھ ہوا کہ جب دولت ہاتھ آئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف اور دشمن ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو دولت کی لالچ دے کر تہمت بھی لگوائی تھی۔ یہ مکمل واقعہ کیا ہے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، پہلے آپ کو قارون کے خزانوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، قارون کے خزانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت مامشکل اٹھا سکتی تھی، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید کی سورہ القصص میں یوں آیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کے قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی ہو وہ خزانے کتنے زیادہ اور کتنے بڑے ہوں گے، اور بعض روایت میں اونٹوں کی جماعت بتایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قارون کے خزانے بہت وسیع تھے، لیکن اس نے اپنے خزانوں پر گھمنڈ کیا اور غرور کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا۔ حالانکہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت بھی فرمائی، لیکن اس پر آپ کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور اپنی قوم کو فرمائی۔ سورہ القصص میں اس نصیحت کا ذکر یوں آیا ہے: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن ناظرین، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ ناظرین، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ کے خلاف مختلف چالیں کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے،
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمائی، یہاں تک کہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوئی شکار ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 28ویں سورہ القصص کی آیت 76 تا 83 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں قارون کا ذکر فرمایا ہے وہ آیات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مفسرین نے ان آیات کی کیا تشریح فرمائی ہے اور ایک مسلمان کے لیے اس واقعے میں کیا سبق موجود ہے۔ ناظرین، سورہ القصص کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تکبر اور فساد کا ذکر کیا، اور آخر صورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا۔ یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ متاع دنیا ہیچ ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزرگاہ ہے اور آرائش ہے اور اس کی شیدائی گمراہ ہے۔ ناظرین، ان آیات میں قارون کا جو قصہ ذکر ہوا ہے کہ قارون حیات دنیاوی کے مال و متاع کے نشے میں کس قدر مغرور تھا، لیکن اس کا مال و متاع اس کے کام نہ آیا۔ اس قصے کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل دنیا اس سے عبرت پکڑیں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر تفاخر اور تکبر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل نبوت اور براہین رسالت پر مشتمل تھا، اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے، اس لیے کہ قارون کا ماں گھر کے اور ماں خزانوں کے زمین میں دھنسنا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوا، جس کو تمام شہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ معجزہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا۔ اول و ذکر صاحب اقتدار اور فرما روائے سلطنت تھا، اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دو مفسدوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ ایسا تباہ اور برباد کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کا مال و منال سب ہیچ ہے، اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشے میں چور تھا یعنی فرعون، وہ قبطی تھا، اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشے میں چور تھا یعنی قارون، وہ سبطی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دھنسایا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا اور قارون کا خسف
موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ تھا۔ ناظرین، فرعون نے سلطنت کے زوم میں قبولت ہدایت سے انحراف کیا اور قارون نے مال و دولت کے نشے میں اتباع ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے قہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتے اور نہ مال و دولت، لہٰذا اس کے حرص اور طمع میں پڑنا بڑا برا ہے، اور دنیاوی مال و دولت کو خوش نصیبی سمجھنا بھی غلط ہے، جیسا کہ آئندہ آیت میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ قارون اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن سامری کی طرح منافق تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ سچ بتا، بات کیا ہے؟ اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ روایت بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، قارون کے بارے میں جو تو زمین کو حکم دے گا وہ تیری فرما برداری کرے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اس کو مضحکہ اور جادو سمجھا، یہاں تک کہ زمین نے اس کو گھٹنوں تک نگل لیا تو قارون چلانے لگا اور قرابت کا واسطہ دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب اور بغض فی اللہ کی وجہ سے کچھ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ پورا زمین میں دھس گیا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح 7ویں زمین تک دھستا چلا جائے گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر قرابت کام نہ آئی، ایمان لاتا تو عزت پاتا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اور ضلالت سب اللہ کی طرف سے ہے، قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔ غرض یہ کہ آئندہ آیت میں ایک مغرور دولت مند کا قصہ سناتا ہے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسر پرخاش ہو جائے گی، اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم مفلس اور فقیر ہو جائیں گے۔ گویا کہ ان کی دولت مندی ایمان لانے میں ان کی سد راہ بنی۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ سنا کر یہ بتلا دیا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کرنے کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے، اور تورات کو نہایت خوش آوازی سے پڑھتا تھا، لیکن سامری کی طرح ایک کمبخت بھی منافق تھا۔ پس کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بھاری ہوتی تھی، یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کو ان کا اٹھانا گراں تھا، اس لیے وہ اترایا پھرتا تھا۔ اتنے میں اس کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا اترا مت، اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اس کو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترانا اچھا نہیں، اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کو طلب کر، یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہو اور اس مال فانی پر نازاں ہو، بلکہ اس کو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔ دنیا میں سے بقدر ضرورت و راحت اپنے اوپر خرچ کر اور باقی مال خدا کی راہ میں خرچ کر اور اس سے آخرت کما، کیونکہ دنیا میں آدمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہے۔ انسان کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے خزانے میں جمع کرا دے، جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ ناظرین، بعض علماء نے نصیب کا من دنیا کی تفسیر کی ہے کہ انسان کا حصہ دنیا سے کفن ہے، جب اسے جہاں سے جانے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہوگا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حصہ دنیا سے صرف کفن کی 2 چادریں ہیں، اسی خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال و منال پر گھمنڈ نہ کرے۔ اسی بنا پر کسی شاعر کا قول ہے، جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی 2 چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا، اور حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہوں گی، اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی اور خدا کے دیے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔
البتہ ناظرین، جب نیک لوگوں نے قارون کو نصیحتیں کی جن کا ذکر ہوا، تو قارون یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے۔ خدا کے نیک بندوں نے قارون کو نصیحت کی کہ یہ مال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش اور اس نے تدبیر سے ملا ہے، دن رات جد و جہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا، یہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں خرچ کروں، جو حاجت مند ہیں وہ آپ کمائیں۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو آج کل کے مغرور اور سنگ دل دولت مند بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا یوں کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے اور میں اس کا مستحق ہوں، فضیلت اور استحقاق کی بنا پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، بلا مشقت اور بلا محنت کے یوں ہی نہیں مل گئی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ قارون نے جواب دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے حکم اور تمہارے مشورے کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کو خرچ کر ڈالوں؟ یاد رکھیں، جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اترا رہے ہو اور جس پر اکڑ رہے ہو وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے، اور جن اعضاء اور جوارح سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا کردہ ہے، اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے۔ تم تو اپنے وجود کے بھی مالک اور مختار نہیں، اور تمہاری تندرستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں تکبر اور غرور کیا۔ اور جب خدا کا رسول موسیٰ علیہ السلام تم کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں، ان کو ادا کرو اور فقراء اور مساکین پر صدقہ اور خیرات کرو، تو حکم خداوندی سن کر تمہارا سر ہلانا کیسا؟ غرض یہ کہ جب قارون نے ناصحین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ امتوں کو غارت کر چکا ہے، جو قوت و طاقت میں اور مال کے جمع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھیں، اور قوت اور مال و دولت ان کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلے میں قارون کی کیا ہستی ہے؟ قارون کو چاہے کہ ان سے عبرت پکڑے کہ جس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشے میں منم حقیقی کو بھول گئیں اور اس کے احکام سے سرتابی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں، اسی طرح مال و دولت کے غرہ میں منم حقیقی کے حکم سے سرتابی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ پہلی امتوں کی تباہی سے قارون کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں، ورنہ اللہ ان کو ہلاک نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ اصل جرم کفر اور ناشکری اور ناسپاسی ہے، اور قیامت کے دن اہل جرم سے ان کے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجرمین کے گناہوں کی کیفیت خوب معلوم ہے، اس کو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، البتہ توبیخ اور سرزنش کے لیے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے، ان کی پیشانی کے نشان سے پہچان لیں گے، کیونکہ یہ لوگ سیاہ رو اور نیلگوں چشمے مشہور ہوں گے، اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا، بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی ان کے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، یا یوں کہیے کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کیفر کردار کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور آخرت کے سوال اور وہاں کی پوچھ گچھ الگ رہی۔ مطلب یہ کہ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یکلخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہوگا۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وقت آ جاتا ہے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یعنی ان کا کوئی عذر نہیں سنا جاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت پکڑی، اور نہ ہی اپنی قوم کے ناصحین کی نصیحت سنی اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا۔ بس نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کے مظاہرہ کرے۔ چنانچہ جب وہ اس زیبائش اور آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہونے لگیں، تو جو لوگ دنیا کے طالب اور راغب تھے وہ اس شان و شوکت اور دبدبے کو دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہم کو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و جلال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بے شک قارون بڑے نصیبے والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے۔ ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعمت سے چوک گئی، اس دنیا فانی کی ظاہری زینت کی تمنا کرنے لگے، اور جن لوگوں کو صحیح علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے، جیسے حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے اصحاب، انہوں نے ان جہال تمنا کرنے والوں سے کہا، افسوس
اور صد افسوس تم پر اے طالبان دنیا اور گرفتاران حرص و طمع، اس دنیا فانی پر کیا للچاتے اور رال ٹپکاتے ہو؟ خدا کا ثواب اس دنیا کے مال و دولت، اس کے شان و شوکت اور زیب و زینت سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس دنیا کے اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں، اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو ہیچ در ہیچ ہے۔ ایمان اور اعمال کا اجر قیاس اور گمان سے باہر ہے، اور نہیں اترتا علماء کا کلمہ نصیحت کسی دل میں مگر صبر کرنے والوں کے دل میں، جنہوں نے دنیا کے حرص اور طمع سے صبر کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور آخرت کی لازوال نعمتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔ بس جب قارون دنیا سے صبر نہ کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لایا اور علماء و صلحاء کی نصیحت بھی نہ سنی اور موسیٰ علیہ السلام کے حسد میں گرفتار ہو گیا، تو ہم نے قارون کو ماں اس کے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھسا دیا، ساری بڑائی یکلخت خاک میں مل گئی۔ ناظرین، مفسرین فرماتے کہ قارون ماں خزانوں کے زمین میں دھسا دیا کیا؟ اگر فقط قارون کو دھسا دیا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دی جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بد باطن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جناب میں مال کے حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔ قصہ یہ ہوا کہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد تھا، وہ ان کے در پہ ایذا رہتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے، جیسا کہ قرآن کریم میں اجمالاً اس ایذا کا ذکر یوں ہوا، یہاں تک کہ قارون جوش حسد میں اعلانیہ طور پر موسیٰ کی تحقیر و تذلیل پر اتر آیا، اور ایک روز موسیٰ نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی قلیل ہو مگر پھر بھی مجموعہ مل کر ایک کثیر رقم ہو جاتی ہے۔ روایت بتا دے کہ قارون نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، یہ شخص یعنی موسیٰ نماز کا حکم لے کر آیا اور اس کے علاوہ اور احکام لے کر آیا، تم نے برداشت کر لیا؟ اب یہ زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے، اور اپنے خاص مجمع میں بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم میں رسوا کروں کہ اس کی کوئی بات نہ سنے، اور تدبیر یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ روایت کے مطابق یہ بات اندرونی طور پر طے پا گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر و نہی بیان فرما رہے تھے، اسی میں بیان آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اس کو رجم یعنی سنگسار کیا جائے۔ تو قارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا، اگرچہ تم ہی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا، اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ بتلا۔ اس عورت پر ہیبت الہی غالب ہوئی اور بولی کہ اے موسیٰ، جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں سچ سچ بتلائے دیتی ہوں کہ قارون نے مجھ کو اتنی رقم دے کر اس پر آمادہ کیا ہے کہ میں تجھ پر تہمت لگاؤں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ناظرین، اس طرح قارون کا سارا مکر بنی اسرائیل پر کھل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سن کر سجدے میں گر گئے اور زار و قطار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر میں تیرا رسول برحق ہوں تو میرے لیے اس پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ قارون کے بارے میں تم زمین کو جو حکم دو گے وہ اس کی اطاعت کرے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو ماں اس کے گھر کے نگل جائے۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدر اپنے قد کے روزانہ زمین میں دھنستا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کے لیے نفخ سور ہوگا تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح فرعون کی غرقابی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اسی طرح قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسنا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ بحری تھا اور یہ معجزہ بری تھا۔ یاد رہے کہ جب قارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا تو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جو اس کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتی، اور نہ وہ بذات خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہوا۔ ناظرین، خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکا اور نہ ہی اس کی پارٹی روک سکی، اور ذلت و خواری کی ابتدا اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا
تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جد و جہد سے حاصل کیا، میں کیوں اس کو زکوٰۃ دوں؟ ناظرین، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا انکار کے بعد تمرد اور سرکشی کا مادہ بڑھتا گیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمین میں ماں خزانوں کے دھسا دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا، غالباً قارون کا واقعہ ہی ان کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ امت محمدیہ کو اس فتنے اور وبال سے محفوظ رکھنے کے لیے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ پورے دین سے ارتداد یا دین کے کسی جز سے ارتداد و کفر میں سب برابر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خواب غفلت سے آنکھ کھلی جو گزشتہ کل قارون کے مکان اور جاہ کے آرزومند تھے۔ قارون کے دھنستے ہی ہوش میں آ گئے اور آپس میں کہنے لگے، وائے اور ہائے افسوس، ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے، اور تنگی اور تنگ دستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بامقتضائے وشیت الہی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے، امیری اور فقیری پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کا کرشمے ہیں۔ دنیاوی عزت و وجاہت کو دیکھ کر فیصلہ کر لینا کہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے، غلط ہے، اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ شخص ذلیل اور خوار ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک درویش تھے، اور قارون اس زمانے کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھسایا گیا، جس ذلت و خواری کا تماشا دنیا نے دیکھا۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون کا انجام دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے، اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے، تو مال و دولت کی حسرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنے سے بچایا، کیونکہ مال کی کثرت، تکبر اور غرور، فسق و فجور کی تمنا تھی، وہ اس نے پوری نہیں کی۔ ہائے خرابی! اللہ ہم کو اس قسم کی تمنا اور آرزو سے پناہ میں رکھے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ منکروں اور ناشکروں کے لیے فوز و فلاح نہیں۔ الحمدللہ ہم اگرچہ مفلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں، اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر بد نصیب تھا۔ کیا برا انجام ہوا؟ مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، ویکان کا لفظ جو اس رکوع کے آخر میں 2 مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ائمہ نحو کا اختلاف ہے۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ لفظ وے مستقل کلمہ ہے اور اسم فعل ہے، بامانی عجب، اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لیے لفظ بولتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقاً جو یہ تمنا نکل گئی تھی، یا لیس لنا مثل ما اوتی قارون، جب ان کو تنبیہ ہوئی تو اپنی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور بصد حسرت و ندامت کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا۔ ہم نے قارون کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت عزت و کرامت کی علامت ہے، اور تنگی ذلت و خواری کی علامت ہے۔ ہمارا یہ خیال غلط ہے، بلکہ فراخی اور تنگی بامقتضائے مشیت الہی ہے، جس کی حکمت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین، بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ کلمہ بطور بد دعا، زجر اور توبیخ کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و توبیخ ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مال فراخی کو عزت اور تنگ دستی کو ذلت سمجھا، اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے، عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے، 2 حرفوں سے مل کر نہیں بنا، بلکہ ایک مستقل کلمہ ہے جس کے معنی علم تر اور علم تعلم ان اللہ یبسط الرزق کے ہیں، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ رزق کی فراخی اور تنگی کسی بزرگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ قارون کے واقعے کے حوالے سے جو مفسرین نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔
ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ یہ عبرت ناک واقعہ میں درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کرے، کیونکہ ان مبارک ہستیوں کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہاں پر ایک ضروری بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتے چلیں کہ آج کل کے دور میں عمومی طور پر علماء اور صالحین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عام مسلمانوں کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، بلکہ اس مقصد میں شیطانی طاقتیں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر محفل میں اور خاص طور پر سیاسی مجالس میں علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خدا را اگر آپ بھی علماء اور صالحین کے لیے دل میں محبت نہیں رکھتے تو آج ہی سے توبہ کریں، دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ گم نہ ہو جائیں کہ دین اور دین والوں سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ دنیا آپ کے کام نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھے گا کل کو اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث کے پیش نظر ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، دنیا والوں کے ساتھ یا پھر دین والوں کے ساتھ۔ اگر تو آپ کی محبت کے پلڑے کا جھکاؤ دین والوں کی جانب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور دین والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ کی محبت کے پلڑے کا جھکاؤ دنیا والوں کی جانب ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگرچہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قارون کا ذکر جس حدیث میں ملتا ہے وہ نماز کے حوالے سے۔ روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اس شخص کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کو فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اس نے اپنے مال، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا۔ اگر وہ مال میں مشغول ہو کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اگر وزارت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑی تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تجارت میں مشغول ہو کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، کتنی سخت وعید ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر ان لوگوں کے ساتھ حشر ہو جو اللہ کے سخت دشمن ہیں۔ اس وعید سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا بھی دراصل اللہ کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز چھوڑنے والوں کا حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نماز ہمارے لیے نور اور نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگ قارون، فرعون اور نمرود کو ایک سمجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ قارون، فرعون اور نمرود میں کیا فرق ہے، تو ان لوگوں کے لیے فرق بھی واضح کیے دیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ تھا، اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا، اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی رکھنے لگا تھا۔ اور ناظرین، جہاں تک بات ہے فرعون کی، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ قوم قبط و عمالیق سے اس کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل پر اس نے بہت ظلم ڈھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی کئی نشانیاں سے دکھائی، لیکن اس نے ماننے سے انکار کیا۔ اس نے خود کو خدا کے برابر سمجھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اللہ نے اس کی پکڑ فرمائی، آخر کار وہ پانی میں غرق ہو کر مرا۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں فرعون کے تکبر کا ذکر موجود ہے، اس پر ہماری تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے، اسے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے نمرود کی، تو نمرود بابل کے بادشاہ تھا، یہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا اور موت بھی۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کٹ حجتی پر اتر آیا، اس لیے انہوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لاجواب ہو گیا، مگر لاجواب ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس نے حضرت ابراہیم کو قید کیا، پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا اور آخر ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے ذلیل ہو کر ہلاک ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو